نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق اللہ العظیم۔ ایمان والے اور نیک اعمال والے ان سب کو اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے اللہ سے جب جنت مانگو تو فاسألوا اللہ الفردوس، وہ جنت مانگو جس کو فردوس کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جنت کا ایک درجہ ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور وسیلہ وہ درجہ ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام قیام پذیر ہوں گے، اور اس کے نیچے جنت الفردوس ہے۔ یہ سب سے اونچی بلڈنگ ہے جہاں سے باقی جنتیوں کی نعمتیں بھی ہم دیکھیں گے، اور دیکھ کر ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمارا مقام اور بلڈنگ اور نعمتیں بہت ہی اعلیٰ مقام پہ ہیں بنسبت دوسری جنتوں کے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا میں آپ کو تھوڑی سی محنت اور آخرت میں ایک بڑی جنت کے لیے بلایا ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، اور ہر قسم کے جراثیم اللہ نے ہم سے اللہ کے حکم اور اس کے فضل سے نکال دیے گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر کون سے جراثیم تھے اور کون سی غلاظتیں تھیں، لیکن اللہ کا ایسا بہار والا موسم ہے کہ ہر بندہ اس گرینڈر کے نیچے جب آتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ایمان کا اور اسلام کا اور نیک اعمال کا نور پیدا کرتے ہیں۔ اس نور کی دو علامتیں ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک اس کے نبی کی محبت، جس کو عقیدہ توحید بھی کہا جاتا ہے اور عقیدہ رسالت بھی کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جتنے اعمال کریں اپنا عقیدہ بچا کے رکھیں، انشاءاللہ وہ عمل آپ کے فوجی اور مجاہد اور مددگار بنیں گے۔ اگر آپ نے اپنے عقیدے میں گول اور مول کیا تو جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اپنے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور لپیٹ کے مار دیے جائیں گے، اور لیلۃ القدر بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی، عید الفطر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھے گی، جمعہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ معاشرے میں آج جراثیم کے اندر سب سے بڑا اور سب سے گندا، سب سے مہلک اور سب سے مضر جو جراثیم ہے وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اور اللہ سے وہ توقع جو ہم رکھتے ہیں مخلوق سے، اس سے بڑھ کر امید اور اس سے بڑھ کر توقع اور اس سے بڑھ کر توکل کرنا۔ ان جراثیم کے ہوتے ہوئے کوئی اینٹی بائیوٹک آپ کا کام نہیں کرے گی، کوئی نیک عمل آپ کا کام نہیں کرے گا، کوئی لیلۃ القدر آپ کا کام نہیں کرے گی، کوئی چیز آپ کا کام نہیں کرے گی۔ محبوب دو ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو فانی ہے اور دوسرا وہ ہے جو باقی ہے۔ جس عورت سے ہم نے پیار کیا، یہ جس والد سے کیا، یہ جس والدہ سے کیا، یہ جس بیٹے سے کیا، یہ جس بیٹی سے کیا، یہ جس پڑوسی سے کیا، وہ سب ہلاک ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات باقی ہے۔ عید الفطر کے مجمع میں آپ اپنے محبوب حقیقی اور محبوب بقا کو ملنے آئیں گے، اور میرا اللہ آج عید کے دن آپ کو یہ نہیں کہے گا اذان دو، 15 منٹ انتظار کرو، اقامت پڑھو، فلاں فلاں کام کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنا۔ ڈائریکٹ آتے ہیں، اور یہ جو خطبہ ہم دیتے ہیں یہ تو آپس میں واعظ و نصیحت ہے، اصل ہے نماز عید اور عربی کا خطبہ وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کو نوافل کا بھی حکم نہیں دیا آج، اور کہا سیدھے سیدھے آؤ اور انعام پکڑو اور اللہ سے اپنی رضا حاصل کرو اور نکل جاؤ اور خوشیاں مناؤ۔ روزے میں بھوکا رکھنا اللہ کی خوشی ہے، اور عید میں بھوکا نہ رکھنا اور کھانا کھلانا اور بھرپور کھانا کھلانا یہ اللہ کی خوشی ہے۔ اور اس کھانے میں ہم غریبوں کو شریک کریں تو ہمارے دسترخوان پہ نور آتا ہے، اور اگر اس گھر میں مہمان کو لائیں تو ہمارے گھر میں نور آتا ہے۔ اور اگر بھائی اپنی کونڈیاں لگا کے یہ سمجھے کہ کوئی اندر نہ آ جائے، یار اچھی چیز بنی ہوئی ہے
چٹ پٹ کھا جاؤ اور پی جاؤ تو مجھے بتاؤ اس میں کون سا نور ہے؟ اس میں کون سی روحانیت ہے؟ یہ کون سا کوئی رمضان کا اثر ہو گیا ہمارے اوپر؟ اس طرح آپ نے اب ایمان اپنی جھولی میں بھرا ہوا ہے، نیک اعمال اپنی جھولی میں بھرے ہوئے ہیں، صبح آپ انعام لینے جائیں گے، فرشتے آپ کا نظارہ دیکھیں گے، میرا اللہ فرشتوں سے کہے گا مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمیں اپنے قائد پہ فخر ہے، فلاں ایم این اے پہ ہمیں فخر ہے، فلاں ایم پی اے پہ ہمیں فخر ہے، فلاں پروفیسر پہ فخر ہے، فلاں انجینئر پہ فخر ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر اللہ ان کی نیکیوں کے صدقے سے فخر فرمائیں گے، باہا بہم الملائکہ، فرشتوں کو اکٹھا کر کے فخر فرماتے ہیں، جس طرح ایک جلسہ کرتے ہیں نا اور وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، اس طرح اللہ سارے فرشتوں کو راستوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور راستہ بدل کر چلنا یہ بھی عید کی سنت ہے، تاکہ روزے والا، تراویح والا، قرآن والا، ذکر والا، صدقے والا، لیلۃ القدر والا، جنت کا دلہا اس طرف سے جائے تو وہ راستہ گواہ بنے، اس طرف سے آئے تو وہ راستہ گواہ بنے۔ اور راستہ بدلنے میں دوسری حکمت یہ ہے کہ کسی جگہ پہ کافر رہتے ہیں، کسی جگہ عیسائی رہتے ہیں، کسی جگہ مسلمان رہتے ہیں، ہو سکے تو ان کے محلوں سے بھی عید والے گزرے اور اللہ کی اس نشان کو، شاعر کو، حکمت کو، عظمت کو، عزت کو ان کو بھی دکھائیں، اور پوری زمینیں گواہ بن جائیں۔ جن پر عیسائی بیٹھتے ہیں، جن پہ کرسچن بیٹھتے ہیں، جن پہ قادیانی بیٹھتے ہیں، جن پہ شیعہ بیٹھتے ہیں، جن میں مرتد بیٹھتے ہیں، جن میں ملحد بیٹھتے ہیں، اس زمین پر اللہ کا ایمان والا بھی چلے تو انشاءاللہ العزیز وہ زمین بھی ہمارے لیے فخر بنے گی اور ہمارے شاعر کا عظیم اظہار ہوگا۔ بہترین قسم کے عطر لگا کر آؤ۔ عطر لگانے میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ فرشتوں کو سمیل نہ آئے، فرشتے آپ کے قریب ہوں، آپ کا بوسہ لے، آپ پہ فخر کرے، واہ بھائی امتحان میں کامیاب ہو گیا، واہ بھائی واہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ جس طرح وزیر اعظم آتا ہے نا تو ہر بندہ اس کو دیکھنے کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کہ گاڑی کے آگے کوئی پیچھے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ تو اللہ کے فرشتے آج کہتے ہیں واقعتاً انسان تو عظیم ہے، تو عظیم ہے۔ فرشتے عید نہیں پڑھیں گے، فرشتے آپ کی عید پہ آمین کہیں گے، فرشتے آپ کی نماز پہ آمین کہیں گے، فرشتے آپ کی دعا پہ آمین کہیں گے۔ ان کو اپنی اپنی عبادت کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں ان کی حضوری کا وقت ہے۔ گویا ہم فرشتوں کے جھرمٹ پہ چل رہے ہیں اور ان کی جماعت میں چل رہے ہیں، اور ان کی طرف سے زیارت ہو رہی ہے اور ان کی طرف سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ نئے کپڑے پہن لو، بہت اچھی بات ہے، نئے کپڑے نہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن لو۔ غسل عید یہ بھی کر کر آؤ، یہ بھی کر کر آؤ۔ آخر ہم بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو بڑا پینٹ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور بوٹ اور شوٹ اور تمام چیزیں کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں بھی آئے ہیں نا آج، اچھے کپڑے، بہترین لباس سفید کلر ہے، وائٹ کلر ہے، اس میں زندہ رہو، اس میں تمہاری موت آئے، اس میں تمہارا کفن ہو، اس میں تمہیں اٹھایا جائے۔ نہیں تو کوئی بھی لباس پہنے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر افضلیت کی جو بات ہے، عید کے دن یہ جو معانقہ کرتے ہیں نا، گلے ملتے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں۔ البتہ عموم بلوا، عموم بلوا یہ ہماری فقہ کی اصطلاح ہے کہ جس میں اتنا بڑا جمع غفیر شامل ہو جائے کہ اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے، اس کے اندر بھی مباح کی حد تک تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو ضروری، سنت، مستحب سمجھا اور گلے ملتے رہے تو میرے بھائی بعد دفعہ گلے ملنے والا بھی کہتا ہے یار یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سلام کر لو،
مصافحہ کر لو، چلے جاؤ۔ اس کا عید کا حصہ آپ نے نہیں سمجھنا۔ سلام کی فضا عید کے دن سب سے زیادہ آپ نے قائم کرنی ہے۔ اور میرے بھائی، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اس کو تھوک دیں۔ آپ کی ناراضگی سے کیا اثر ہوتا ہے؟ ہر بندہ روٹی کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، میرا اللہ کتنی کائنات سے ناراض ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں بتاتا، اور وہ اس بات پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن آپ کے کانوں میں کہے گا، تھا تو میں ناراض، مگر میں نے تیرے اوپر پردہ رکھا ہوا تھا، آج میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اب تو چلا جا، تجھے میں نے معاف کر دی ہے۔ یہ سلسلے ہیں نا بھائی۔ اگر کسی رشتہ دار کے ہاں آپ ناراضگی کی بنیاد پہ عید پہ نہیں گئے تو یہ حرام ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی والا جنت میں نہیں جائے گا۔ البتہ اگر کوئی گستاخ ہے، اگر کوئی بدعتی ہے، اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی سودی ہے، اگر قاتل ہے اور عادی قاتل ہے، اور اگر اللہ کے نبی کا گستاخ ہے، اس کے صحابہ کا گستاخ ہے، ایسے بندے سے دین کی بنیاد پہ قطع تعلقی کرو اور تا قبر اس سے قطع تعلقی رکھو، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ہم ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اور جی اس نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا، میرے بیٹے کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا، فلاں جگہ پہ اس نے ہمیں ڈانٹ دیا، ذلیل کروا دیا، فلاں موقع پہ اس نے ہماری بے عزتی کر دی تھی، ہم ناراض ہیں۔ اس ناراضگی پہ اللہ آپ سے ناراض ہوگا، اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ فتح مکہ صلح کا سب سے بڑا دن، فتح مکہ صلح کا سب سے بڑا دن اور اسلام کا سب سے عظیم مرکزی دن، اور جس دن مکہ فتح ہو گیا، نمازوں میں اعلامیہ جاری ہو گیا، اذانوں کی بنیادیں خوبصورت ہو گئی، مسلمان چھاتی سامنے کر کے چلنے لگا، اور وہاں پر رمل بھی ہوا، طواف بھی ہوا، اکڑ کے چلے، صفا پہ دوڑے، مروہ پہ دوڑے، زمزم پہ آئے، مقام ابراہیم پہ آئے، مزاب رحمت پہ آئے، بت گرا دیے گئے، مکہ پاک کر دیا گیا، جرت بھی آئی، شجاعت بھی آئی، دلیری بھی آئی، قدرت میں طاقتیں مسلمانوں کے پاس آ گئی، کافر لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، چھپتے ہوئے ہر طرف اس طرح جا رہے ہیں، مگر میرے نبی نے آج صلح کا اعلان کیا، آج معافی کا اعلان کیا، اپنی پگڑی اتاری، ابو سفیان کے سر پہ رکھی، اس کے گھر کو دار الامن قرار دیا، سب کو اللہ رب العزت کے حکم پر آپ نے معاف فرما دیا۔ یہ خوبصورت دن تھا جو فتح مکہ ہے، اور اللہ نے پوری عظیم کائنات کو یہ بتایا ہے کہ صلح کے بعد جو فتح ہوتی ہے نا، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، جو فضا ہوتی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، جو عید ہوتی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ نے صرف دینا ہی دینا ہے، جو آتا ہے نا عید کے مجمع میں اس کو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو نہ دے۔ اور اگر وہ مشرک ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کے شرک کا نظام ختم فرما دیں گے، توحید کی بنیاد پہ آ جائیں گے۔ آج چاند رات ہے، یقیناً ہے، اور یہاں سے آپ آئے مسجد میں تو خوشی کے ساتھ جائیں گے، تو رو کر، دل سے غمزدہ ہو کر، مسجد کے فرش کو، صفوں کو، اس کے تقدس کو آپ نے بحال رکھنا ہے۔ پھول، کلیاں، مٹھائیاں، ہار، یہ اعتکاف کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، آپ کی نیت میں تکبر پیدا کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ چپ کر کے آؤ، چپ کر کے جاؤ۔ ایک ساتھی ان کا انتقال ہو گیا 70 سال کی عمر میں، جب عمرے پہ جاتے تو بالکل چپ کر کے اکیلے، عمرے سے آتے تو اکیلے، حج پہ جاتے تو کسی کو خبر نہ ہوتی، بعد میں پتہ چلتا ہے چلے گئے، آنا کا بھائی فلاں وقت میں آ جائیں گے، مگر وہ اس وقت میں نہ آتے، ٹیکسی پکڑتے گھر آ جاتے۔ فرمایا جس دن لوگ میرے استقبال پہ آئیں گے، مجھے ہار ڈالیں گے، سمجھ جاؤ کہ میرا حج باطل ہو گیا، عمرہ باطل ہو گیا۔ یہ راز و نیاز کی کہانی ہے، یہ اخلاص کی باتیں ہیں۔ اس لیے اعتکاف والے
بھائی بہت زیادہ شور و غل سے دور رہیں، اپنے استقبال سے دور رہیں، پروٹوکول سے دور رہیں، فقیر و مسکینی کی حالت میں رہیں، ٹوٹے اور پھوٹے رہیں، گرے رہیں، جھکے رہیں، چپ کر کے چلے جائیں۔ اور یہ جو پھول ہم ڈالتے ہیں تو یہ مسجد میں گرتے ہیں، اس سے مسجد کے تقدس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ گلے میں جو ڈالتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہم پھول کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے بھائی ان چیزوں سے احتراز کریں، کوشش کریں کہ لیلۃ الجائزہ ہے، بدلے کی فائلیں بن رہی ہیں۔ کیا بن رہی ہیں؟ آج سیلری اور تنخواہ وہ فائنل ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو بونس مل جائے، کسی کو اوور ٹائم مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، لیکن 10 دن اعتکاف بیٹھنے والا اگر لیبرٹی اور انارکلی کی مارکیٹوں میں جا رہا ہے اور ادھر سے عورت دھکا مارتی ہے، ادھر سے وہ اس کو مارتا ہے، ادھر سے وہ ادھر پھنسا ہوا ہے، ادھر سے یہ ادھر پھنسا ہوا ہے، تو فرشتے بیچارے اپنا رنگ تبدیل کر دیتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہائے کاش یہ سمجھ جاتا کہ اس کو اللہ نے آج کون سی تنخواہ دینی ہے۔ اب تو یہ اس جگہ پہ آ گیا ہے کہ یہ تنخواہ کے قابل بھی نہیں۔ ایک ساتھی یہاں پہ اعتکاف میں تھا تو وہ عید نہیں پڑھ سکا تھا، کہنے لگا جی میں رات کو گیا اور بس باتوں اور چاتوں اور کھانے اور پینے اور فلاں میں لگ گیا، 11 بجے دن کو اٹھا ہے۔ کہتا ہے گھر والے الٹتے رہے، پلٹتے رہے، آوازیں لگاتے رہے، میں نے ان کو ڈانٹا، ڈانٹ کے کنڈی لگائی اور سو گیا۔ یہ ہے توفیق کی بات ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ میں اعتکاف والے اگر مسجد میں رہیں تو یہ حکم نہیں ہے اور نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی فرض ہے، ایک بات ہے فضیلت کی اور محبت کی، بہت اچھی بات ہے۔ جائیں تو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے وقت افطاری سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے، تھوڑی سی دعا کر لیں گے، افطاری کے بعد نماز پڑھتے ہی تمام حضرات بستر اٹھائیں اور چپکے چپکے گھروں کو نکل جائیں، انتظار نہ کریں۔ اگر آپ انتظار کریں گے جی فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، پھر آپ کو فون آئے گا جی مبارک ہو جناب، سنہری اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، ہے جی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اس میں بھی آپ کی طبیعت میں نا تھوڑی سی چودراہٹ آ جائے گی، تھوڑا سا تکبر آ جائے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں جب عمرہ کر کے آتا ہے تو لوگ واہ جی واہ ماشاءاللہ جی بڑا تبدیل ہو گیا ہے، بہت زبردست کام ہو گیا ہے، ٹوپی پہن لی، چہرہ بڑا نورانی ہے۔ اب وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ 8 دن 10 دن مسجد میں آتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، بڑا صوفی بنتا ہے، شریف بنتا ہے، اس کے بعد ایسا وہ بھاگتا ہے کہ اس کے عمرے کی حج کی ایسی اور تیسی ہو جاتی ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں یار ہم تو سمجھے تھے یہ بڑا تبدیل ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ تو ہدایت اور ہدایت پہ استقامت، ایمان اور ایمان پہ استقامت، عمل اور عمل پہ استقامت، عمل کو کرنا اس کو بچانا، ایمان کو لانا اس کو بچانا، نیکی کو کرنا اس کو بچانا۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، اس کو بچانا بہت مشکل ہے، بچانا بہت مشکل ہے۔ شیطان اتنا خبیث النفس ہے کہ پہلے تو نیکی سے دور رکھتا ہے، اور اگر نیکی پہ آ جائے نا ہم، پھر ہمیں وہ چودھری بنا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ولی اللہ بن گئے ہیں، اب بہت بڑے پیر بن گئے ہیں، اور وہ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ بھی ہماری نیکی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، صدقۃ الفطر آج ہی ادا کریں، اور پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم بھائی آخری درجہ ہے عید کی نماز سے پہلے۔ یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں جو مخیر حضرات کے تعاون کے لیے بیٹھتے ہیں، اس میں ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ گراؤنڈ میں آ رہے ہیں، عید پڑھنے آ رہے ہیں، اگر آپ نے صدقۃ الفطر نہیں دیا تو بھائی یہ حضرات بیٹھے، آپ ان کو دیں اور سیدھے نماز میں چلے جائیں۔ اور صدقۃ الفطر یہ جو ڈالر مہنگا ہو گیا نا، پتہ نہیں اب 250 سے اوپر چلا گیا ہے، اس کے اندر تو بھائی 160 اور 70 کی قدر و قیمت ہی ختم ہو گئی ہے، حقیقت ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ 200 روپیہ آج سمجھدار جو بچہ ہے نا ہمارا، وہ بھی 10 منٹ میں کھا لیتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ میں کھا لے گا۔ تو بھائی جو غریب آدمی ہے اس کا صدقۃ الفطر آپ دینے ہیں تو کم سے کم جو کا دے دیں، جو کا۔
وہ غالباً مفتی حضرات کا ریٹ جو ہے وہ 350 یا 400 کے قریب ہے۔ جو کھجور ہے، اب کھجوروں میں مختلف کیٹیگریز ہیں، 300 والی بھی ہے، 400 والی بھی ہے، 800 والی بھی ہے، 1200 والی بھی ہے۔ تو بھائی کھجور میں بھی کوشش کریں آپ 1000 سے اوپر ہی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور کشمش جو ہے وہ بھی تقریباً 2000 سے اوپر ہی ہے، آپ بھی اس کا بھی تقریباً 2500 روپے کے برابر ادا کریں۔ تو یہ صدقۃ الفطر دیکھیں، میری بات سنیں، کہ ٹچ موبائل ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کوئی چائنا کا ہی لے لو، کوئی 2000 روپے والا۔ نہیں میرے ٹچ موبائل لینا ہے، اور وہ آتا ہے 35,000 کا، 40,000 کا، 30,000 کا، 20,000 کا، 21,000 کا ہے۔ آپ اپنے کام تو بڑے وی آئی پی کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نام پہ دینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بس گزارا کرو، ٹھیک ہے یہ دے دو۔ اب لوگ فون کرتے ہیں نا جی صدقۃ الفطر تو بتانا، میں کہتا ہوں جی 170، 80، 400، 1200، 2500۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو گندم ہے نا اس کا بتاؤ، گندم کا وہی بنتا ہے 170، 80۔ بس ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو اگر بتائیں بھائی نبی پاک کی حدیثیں آپ پڑھیں تو حضور نے اکثریت سے جو صدقہ دیا ہے وہ کشمش کا دیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے دیا تو کھجور کا دیا۔ حالانکہ آپ کے گھر میں مالی طور پہ غربت تھی، اس لیے بہرحال آج صدقۃ الفطر دو، ابھی دن کو آپ اس کو آگے کرو، تاکہ کسی غریب کے گھر میں کوئی چیز جائے گی تو وہ پلان کرے گا، اور اپنی پلاننگ کر کے اپنے گھر میں عید کا ایک سیٹ اپ کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یتیموں کو، بیوہوں کو سپورٹ کرو، اور ان کی خوب عزت بناؤ، اور عید کے اندر ان کو احساس محرومی سے بالکل دور رکھو، اور ان کے چہروں پہ کیا آنی چاہیے؟ مسکراہٹ۔ پھر اپنے مرحوم والدین اور بھائی جو بھی ہیں ان کے لیے بھائی صدقات دو، تاکہ ان کی قبر میں آج عید ہو جائے، ان کی قبر میں آج عید ہو جائے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی ثمر کی توفیق دے۔ 7:15 پہ نماز کھڑی ہوگی، 6:15 پہ بات شروع ہوگی۔ تمام حضرات جو جانے پہچانے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلدی آئیں۔ خواتین اگر آتی ہیں تو ان کے لیے بپردہ انتظام موجود ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق